اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضہ۔ جی تو ساتھیوں، آج آپ کو اسلام کے ایک بہت ہی بہادر جرنیل کے بارے میں بتانا ہے، ایسے جرنیل کے بارے میں بتانا ہے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا۔ جی تو یہ جرنیل کون ہے؟ یہ ہیں مختار ثقفی۔ حضرت مختار ثقفی جو ہیں پہلی ہجری میں پیدا ہوتے ہیں طائف میں، لیکن آپ کی پرورش جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی۔ آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ ہمیشہ چلتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیکھا اور پیار کیا اور فرمایا کہ مختار جو ہے وہ سمجھدار بچہ ہے، تو جس کو جو ہے وہ امام سمجھدار کہہ دیں تو پھر سوچیں کہ اس کی جو سمجھداری ہے وہ دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے ہے۔ مختار جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ گزارا، بعد میں انہیں محبت محمد وال محمد میں گرفتار کیا گیا اور کوفہ کے قید خانے میں ان کو قید کر دیا گیا۔ وہاں پر جناب میثم تمار بھی تھے، یعنی کہ 6000 اور لوگ تھے۔ تو حضرت میثم تمار جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہے کہ حضرت علی نے انہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مختار ثقفی جو ہے وہ میرے حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے گا۔ تو آپ قید خانے میں ڈھونڈتے رہے، لیکن 6000 لوگوں میں ان کو ڈھونڈنا جو تھا وہ بہت مشکل تھا۔ ادھر سے مختار جو ہیں وہ قید خانے میں یہ آس لگا کے بیٹھے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام خروج کریں گے تو اس قید خانے سے جو ہے ان کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن مختار قید خانے میں ہی تھے کہ انہیں وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع ملی، اور ادھر ہی انہوں نے قسم کھائی کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں میں سے، قاتلوں میں سے ایک کو بھی اس زمین پر زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر کچھ سیاسی ایسے مسائل ہوئے کہ ابن زیاد جو ہے وہ مختار ثقفی کو قتل نہ کر سکا اور کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر ان کو آزاد کرنا پڑا۔ جو ہی مختار ثقفی جو ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی ایک جو ہے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل کر اپنی ایک فوج بنائی، جس کا مقصد تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو جو ہے وہ مارنا۔ مالک بن اشتر کا بیٹا جو تھا ابراہیم بن مالک بن اشتر، وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ وہ ایک بہت بڑے جنگجو جوان تھے، ان کے پاس ایک بڑی سپاہ تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو مارنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن جو عبداللہ تھے، عبداللہ ابن زبیر، جب اس کی حکومت حجاز میں قائم ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے حضرت مختار ثقفی سے جو ہے اس کے تنازعات بڑھ جاتے ہیں، تو حضرت مختار ثقفی جو ہیں ان کو مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں اپنی حکومت خلافت جو ہے وہ قائم جو ہے کرنی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر آ کر یہ ایک ایک قاتل حسین کو پکڑتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو گھرانہ تھا ان کے چہروں پر خوشی لانے کا سبب تھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے چہرے پر خوشی کی وجہ بھی یہی بنے تھے کہ جب انہوں نے ایک ایک سر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا تو حضرت امام حسین نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے انہیں اسپیشل کہا کہ اے مختار، کیا ابھی تک حرملہ کو نہیں پکڑا، علی اصغر کے قاتل کو نہیں پکڑا؟ تو انہوں نے جس دن حرملے کا سر بھیجا، حضرت امام سجاد علیہ السلام اس ٹائم کھانا کھا رہے تھے اور آپ نے اپنے گھر کی جو محرمات تھی، مستورات تھی، ان کو پیغام بھیجا کہ قاتل حسین علیہ السلام مارے گئے ہیں، اب آپ اپنے سروں کو خصاب کر لیں، اپنے سروں کو رنگ لیں، یعنی اب ذیب و ذبائح شروع کر دیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مستورات جو تھی محمد وال محمد کی، انہوں نے ذیب و ذبائح بند کی ہوئی تھی۔
اس کے بعد مختار ہی وہ شخص تھا جس نے جب اپنی حکومت کا خمس اکٹھا کر کے امام سجاد علیہ السلام کو بھیجا تو امام علیہ السلام نے حسنی سادات کو اس خمس سے گھر بنوا کے دیے، یعنی کہ کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے مختار کے ان کا بھیجا ہوا خمس بھی اس طرح پاک تھا، کیونکہ امام کبھی بھی ناجائز یا قبضے والی چیز نہیں لیتے، کیونکہ جو قابض چیز ہوتی ہے اس پر جو ہے اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو وہ ان کا خمس بھی اس قدر پاک تھا کہ امام علیہ السلام نے اس سے حسنی سادات کو گھر بنوا کے دیے۔ جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو واصل جہنم کر لیا اور اہل بیت کے چہروں پر مسکراہٹ لائے، حضرت امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ خدا رحمت نازل کرے مختار پر جس نے ہمارے بابا کے قاتلوں کو جہنم میں پہنچایا۔ تو ان کا جو مزید اختلاف تھا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ وہ بڑھتا گیا، اور ادھر سے بنی امیہ کے لوگوں نے ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا شروع کر دی، اور وہی باتیں پھیلتے پھیلتے اختلاف اس قدر بڑھ گیا کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور پھر مسجد کوفہ میں ہی ان کو قتل کیا گیا۔ تو آپ میں سے جو بھی عراق کبھی زیارت میں جائیں تو مسجد کوفہ میں ہی ان کا مزار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلائے۔ یہ تھی ساتھیوں آج کی حضرت مختار کی سٹوری۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں اس طرح چلتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کا حصہ بنیں۔